وہ دل جو بہت سخت ہوتا ہے، دل جس کا سخت ہو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ ذکر سے اطمینان ملتا ہے، نہ ذکر کی لذت سے اطمینان ملتا ہے، نہ ذکر کی بنیاد پر جلوہ الہی سے اطمینان ملتا ہے۔ وہ چیزیں تو ان کو حاصل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے دل کے دروازے بند ہوتے ہیں، جیسے آج ہمارے دل کے دروازے ذکر الہی کے لیے ہم نے بند کر لیے ہیں۔ حضرت سیدی محدث اکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی عبارت میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا کہ دل ہوتا کیا ہے اور دل کا مقام کیا ہے۔ اور تیسرا جو درجہ ہے وہ قلب مشتاق ہے۔ قلب مشتاق مانے اللہ کا وہ مومن بندہ جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کس کو؟ جو مومن اطاعت گزار بندہ ہے، گناہوں سے بچتا ہے، حرام کاریوں سے بچتا ہے، کسی کو اذیت دینے سے پرہیز کرتا ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرتا ہے، والدین کا حق دیتا ہے، اولاد کا حق دیتا ہے، اپنی زبان، اپنے آنکھ، اپنے ہاتھ پیر وغیرہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، عبادتوں میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ ایسے بندے کو قلب مطیع، مومن مطیع کہتے ہیں، اطاعت گزار بندہ، اطاعت گزار مومن کا دل مشتاق دل ہوتا ہے، قلب مشتاق۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کی صفات سے اطمینان ملتا ہے۔ فرق ملحوظ رکھیے، جو بندہ اطاعت گزار ہو، مومن ہو، گناہ نہ کرے، نافرمانی سے بچے، اس کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے۔ اور جو بندے ایسا دل رکھتے ہیں جس کو قلب وحدانی کہتے ہیں، قلب وحدانی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا جلوہ ان کے دل میں نازل ہوتا ہے۔ دل کا جب بھی ذکر کرے آپ، ماحول معاشرہ ویسا ہو چکا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ دل کا جب بھی ذکر کریں گے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دل کا مطلب جس میں کھانے کی خواہشیں ہوتی ہیں، پینے کی خواہشیں ہوتی ہیں، دل جو بولا وہ سن لینا، نہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لوگ یہ مشورے دیتے ہیں، دل کی خواہش پوری نہیں کرے تو بیمار ہوتے کہتے، دل کی خواہشیں پوری کرے تو بیمار ہوتے، دین یہ کہتا ہے۔ حضرت محدث اکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ہمارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، معلوم ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ جب وہ درست ہوتا ہے تمام اعضاء درست ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بگڑتا ہے تو تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا خلاصہ حضرت نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں محدث اکن رحمۃ اللہ علیہ، خدائے تعالیٰ کی مخلوق میں دل سے بڑھ کر کوئی شریف نہیں۔ تو اللہ کی نظر رحمت کا اثر اگر ہمارے دل پہ پیدا کرنا ہے تو دل کو مخالفت سے بچانا ہے۔ صبح سے شام تک دیکھو آپ، مخالفت در مخالفت، مخالفت پر مخالفت۔ کون سا وقت ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار رہے ہیں؟ مسجد میں آ کے بھی نافرمانی، مسجد میں آ کے بھی نافرمانی، جلدی جانے کی فکر یا دنیا کی باتیں۔ مسجد میں آتے ہیں، گلی کوچوں کے مسئلے حل کرنے کو جاتے ہیں، لوگ مسجد میں آ کر اپنے گھر بار پڑوسیوں کی باتیں مسجد میں کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آ کر بھی نافرمانی کریں گے تو پھر کہاں عبادت کریں گے، کہاں فرما برداری کریں گے؟ انسان اپنا باطن خالی رکھے، باطن کا مطلب پیٹ، باطن کا مطلب دل، یہ دونوں چیزوں کو خالی رکھے۔ جب دل بولا کھا رہے ہیں نا، آج ہماری قوم کو دیکھو آپ، رات میں 3 بجے تک جگ رہے ہیں تو 3 بجے تک بھی فریج میں سے وہ نکالے کھائے، یہ نکالے کھائے، یہ نکالے کھائے، کبھی سیب کھا لیے، کبھی آئس کریم کھا لیے، کبھی چاکلیٹ کھا لیے، سونے سے پہلے تک کھا رہے ہیں، 3 بجے 2 بجے تک بھی کھا رہے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہی پھر فریج کھولے پھر کھائے، بس یہ کھائیں وہ کھائیں یہ کھائیں، کھانے میں پوری زندگی چلے جا رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں انسان کے دل کے متعلق اور اس کے اطمینان کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سنو اے لوگو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 27 اور 28 میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ
جس کو چاہے بے راہ ہدایت کر دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے اپنی طرف، اور ان لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ کے قریب ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کے قریب ہونے والے کون ہیں؟ ان کی صفت یہ بیان فرمایا، الذین آمنوا، اللہ کے قریب وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے والے لوگوں کے دو صفتیں بیان کی گئی، ایک یہ کہ وہ مومن ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ ان کے دل کو اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، آج انشاءاللہ تعالی دل کے اطمینان اور سکون کے متعلق اور دل کے کچھ احوال اور کیفیتوں کے بارے میں احادیث پاک، بزرگوں کے کچھ احوال، واقعات اور ان کے کچھ اقوال ہم آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے اور سعادت حاصل کریں گے۔ خالق کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے کہ دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دل کا اطمینان، دل کا سکون، دل کا چین ایمان والوں کو ذکر الہی سے ملتا ہے۔ ہمارے دلوں کا چین بازار میں نہیں ہے، ہمارے دلوں کا چین کاروبار میں نہیں ہے، ہمارے دلوں کا چین کھانے پینے کی اشیاء میں نہیں ہے، عالیشان عمارتوں میں نہیں ہے، ایئر کنڈیشن کاروں میں نہیں ہے، اور نہ ہی آرام دہ بستروں میں ہے، اور نہ ہی کوئی دوست و احباب اور دنیا کی محفلوں میں ہے۔ ہمارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہے، تلاوت قرآن میں ہے، توبہ و استغفار میں ہے۔ تو جب تک ایمان والے توبہ و استغفار کرتے رہیں گے، اپنے خالق، اپنے مولا کا ذکر اپنے دل سے کرتے رہیں گے، بے مقصد کرتے رہیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے رہیں گے، ان کے دلوں کو اطمینان اور چین ملے گا۔ دلوں کا اطمینان اور دلوں کا چین حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تفصیلات تو بہت ساری ہیں، مختصر طور پر ہم دو تین باتیں یاد رکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ دلوں کا چین ذکر خداوندی سے ملتا ہے، اور اس کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین جیسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور صحابہ کرام کے اقوال سے یہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا چین ملتا ہے، اور ذکر الہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذکر سے ذکر الہی ملتا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی، صحابہ کرام کی مبارک زندگی سننے، پڑھنے، جاننے سے ذکر الہی کرنے کا طریقہ ملتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اس آیت پاک کی تفسیر میں، بے محمد و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ عنہم اجمعین، یعنی دلوں کا اطمینان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک سے، ذات گرامی سے اور آپ کے اصحاب کرام سے ملتا ہے۔ تو دل کا چین اور سکون ملنے کے گویا کے تین طریقے بتائے گئے ہیں، ذکر خداوندی، ذکر رسول، ذکر اصحاب رسول۔ تو اب غور کیا جائے کہ صحابہ کرام کا ذکر کرنے سے صحابہ خود فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ دل کو چین ملتا ہے، پھر صحابہ کی بدگوئی کرنے، برائی کرنے یا ان کے متعلق بری نسبتیں کرنے سے ظاہر ہے کہ دل کو چین نہیں بلکہ دل کو بے قراری ملتی ہے، دل میں کانٹے چبھتے ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، دل کی بیماریاں بھی آتی ہیں، قبر و حشر میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ذکر الہی، دل کا چین حاصل کرنے کے یہ تین طریقے بتائے گئے ہیں، اور بھی بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں۔ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اطمینان ہوتا کیا ہے، اطمینان کہتے کس کو ہیں، دل کا سکون کہتے کس کو ہیں۔ حاضرین کرام، لکھا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ انسانوں کے دراصل تین قسم کے درجات ہیں، عام مومنین کے تین درجات ہیں،
مومنین کے 3 درجات ہیں، ان میں سے جو پہلا درجہ ہے وہ عامۃ الناس کا ہے۔ عامۃ الناس سے مراد وہ لوگ جو نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں، ایمان لائے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یہ عام لوگ ہیں۔ ان کے بعد ایک اعلیٰ مقام ان سے بڑھ کر ہوتا ہے، ان کو خواص کہتے ہیں، خواص اللہ۔ ایک تو عامۃ الناس ہیں، دوسرے خواص اللہ یعنی اللہ کے خاص بندے۔ تیسرا درجہ مومنین کا ان سے بڑھ کر ہے، ان کو کہتے ہیں اخص الخواص، یعنی خاص بندوں میں بھی خاص۔ یہ 3 درجات ہیں۔ تو جو عام انسان ہیں وہ ہم جیسے لوگ ہیں، جو خاص لوگ ہیں، خواص جن کو کہتے ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء میں بھی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، وہ اغواث ہیں، اقطاب ہیں، رجال الغیب ہیں، اور ان سے بڑھ کر جو تابعین ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، اہل بیت کرام ہیں، یہ سارے حضرات اور انبیاء کرام بھی اخص الخواص میں آتے ہیں، یعنی خاص بندوں میں بھی خاص۔ تو دل کا اطمینان کیسے ہوتا ہے اور دل کی بے اطمینانی کیسے ہوتی ہے؟ عام بندوں کے لیے دل کی بے اطمینانی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اندیشے لگے رہتے ہیں، مصیبتوں کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، پچھلے زمانے کا غم ہوتا ہے، وہ اپنے مستقبل کی فکر میں ہوتے ہیں، ہر بات میں انہیں نقصان کا اندیشہ۔ تو جن کو کسی فائدے سے خوشی ہوتی ہے اور کسی نقصان سے غم ہوتا ہے، ان کو عوام الناس کہتے ہیں۔ تو عوام الناس کو بے اطمینانی نقصان سے کاروبار میں، دنیا میں، منصب میں اور اپنے جسم میں نقصان سے ان کو بے اطمینانی ہوتی ہے، اور ان کی یہ بے چینی اگر دور کرنا ہے تو اس کا علاج ذکر اور تسبیح ہے۔ بے اطمینانی عامۃ الناس کی اگر دور کرنا ہے تو اس کا علاج ذکر اور تسبیح ہے۔ تو عام بندے جب اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، تو ان کے دل کو چین مل جاتا ہے، ان کے دل کو سکون مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے، اور واقعتاً عام بندے جب ذکر کرنے لگتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے، معلوم بھی ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اس ذکر کا ان کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ حاضرین کرام، یہ ایک عامۃ الناس کی بے اطمینانی اور اس کا علاج ہے۔ اور دوسرے جو اللہ کے بندے ہیں وہ خواص بندے ہیں، یعنی خواص بندوں کے قلوب، خاص بندوں کے دل۔ تو خاص بندوں کے جو دل ہوتے ہیں، وہ خاص بندے کو بے اطمینانی کب حاصل ہوتی ہے؟ ان کو بے سکونی، بے اطمینانی اس وقت ہوتی ہے جب ذکر میں ان کو لذت نہ ملے، ذکر میں ان کو ان کے شوق میں اضافہ نہ ہو، اور ذکر کرنے کے باوجود ان کو ذکر میں کیفیت پیدا نہ ہو، تو یہ خاص بندوں کی بے اطمینانی ہوتی ہے۔ اور ذکر سے ان کو لذت ملنے لگے، ذکر کرنے سے اطمینان ہوتا ہے، یہ الگ درجہ ہے، اور ذکر الہی سے لذت ملتی ہے، یہ الگ درجہ ہے۔ تو یہ خواص بندوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں چین و سکون پاتے ہیں، اطمینان ہوتا ہے۔ اب کیسے ہوتا ہے؟ ذکر کی لذت آتی ہے۔ ذکر کرنا اور ہے، ذکر کی لذت پانا اور ہے۔ عامۃ الناس ذکر کرتے ہیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے، اللہ کے خاص بندے خواص ذکر میں لذت ملے تو سکون ہوتا ہے، لذت نہ ملے تو ان کو بے سکونی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہمارے سے کئی مرتبہ ہم نے جمعہ کے موقع میں اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کھجور خریدنے کے لیے گئے، اور آپ نے کھجور خریدے، تول کے آپ کے تھیلی میں کھجور ڈالے جا رہے تھے، ایک کھجور نیچے گر گیا، تو آپ نے وہ نیچے گرا ہوا کھجور اٹھایا اور اپنی تھیلی میں ڈال لی، یہ سمجھا کہ یہ میرے تول کا ہے، تول میں آیا ہوا ہے، گر گیا۔ لیکن جب وہ اپنے گھر لے گئے، رکھ کر عبادت کرنے لگے، آدھی رات گزر گئی، روزانہ اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، نماز میں ان کو جو لذت اور کیفیت ملتی تھی وہ نہیں آ رہی تھی، وہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، دل کا اطمینان ختم ہو گیا، سکون چلا گیا۔ وہ بے چینی کی کیفیت میں یاد آیا کہ میں نے تولنے کے بعد میں میرا سمجھ کر ایک کھجور اٹھا لیا، شاید وہ کھجور میرا نہیں تھا۔ وہ کھجور اٹھا کر آپ فوراً دکاندار کے گھر گئے، اس کے دروازے پہ دستک دی، کھجور واپس کر دی،
اور یہ کہا کہ شاید یہ میرا کھجور نہیں تھا، میں نے اپنے حصے میں لے لیا تھا۔ یہ کہہ کر جب آ کر پھر دوبارہ گھر میں عبادت کرنے لگے تو وہ سکون ذکر سے جو ان کو حاصل ہوتا تھا دوبارہ ان کو مل گیا، تو سمجھ گئے کہ وہ ایک دوسرے کے کھجور لینے کی وجہ سے میرے ذکر کی لذت ختم ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی اور کا کھجور اپنا سمجھ کر صرف رکھ لیں، ابھی نہ کھائیں۔ کھانے سے کیا پہاڑ ٹوٹنے والا ہے، کیا مصیبت آنے والی ہے دل کی دنیا میں، وہ تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہماری وہ دنیا نہیں ہے۔ ہم تو اس زمین پہ رہتے ہیں، ہم دل میں کہاں رہتے ہیں؟ ہم کو تو زمین کے حالات معلوم ہے، دل کے حالات اور دل کی دنیا کی خبر ہم کو کہاں ہے؟ دل کا وزیر اعظم کون ہے، دل میں کتنے ملک ہیں، دل میں کتنی ریاستیں ہیں، اور وہاں کی زمین میں کتنے معدنیات ہیں۔ جیسے ہم اس زمین میں معدنیات دیکھتے ہیں کہ تلنگانہ کے علاقے میں یہ چیز زیادہ ملتی ہے، کرناٹک میں وہ چیز زیادہ پیدا ہوتی ہے، وہاں پر سونا نکلتا ہے، یہاں پہ مقناطیس نکلتی ہے، یہاں کوئلہ نکلتا ہے۔ یہ جو معدنیات ہیں ہمارے دل کی دنیا میں بھی اللہ کی محبت اور اس کے عشق کے معدنیات ہیں، جو ہماری روح کو تازگی دیتے ہیں، روح کی غذا کا سبب بنتے ہیں۔ ہم کو کیا معلوم دل کی دنیا کیا ہے؟ ہم تو بس اسی زمین میں گھرے ہوئے ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمین و زماں اور بھی ہیں، کہ تیرے زمین و سماں اور بھی ہیں۔ تو ہم تو بس اسی دنیا میں الجھ کر رہ گئے۔ اللہ والے جو دل کی دنیا پہ حکومت کرتے ہیں اور دل کی زمین سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی روح کی تازگی پیدا کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ دل کی دنیا میں کیا انقلاب آ جاتا ہے اگر کوئی حرام یا مشتبہ لقمہ کھا لے یا پھر کسی کا مال اپنا سمجھ کر رکھ لے۔ تو حاضرین غور کریں، آج ہمارے معاشرے میں بے راہ روی کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کسی کی چیز استعمال کر لیے، پھینک دیے، پڑوسی ہے پڑوسی کا سامان استعمال کر لیے، کہیں کوئی چیز پڑی ہوئے اٹھا کر چلے گئے، کس کا ہے، لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اس کا تو ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، ناجائز ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے کیسی بیماریاں دل میں پیدا ہوتی ہیں، اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ خواص بندوں کا عمل ہے کہ ان کے دل کو سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر کی لذت سے ملتا ہے، اور جب ذکر کریں لذت نہ ملے تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ وہ اطمینان کیسا ہوتا ہے؟ ذکر کرے تو پتہ چلے گا، اب جو ذکر ہی نہیں کرتے ان کو کیا معلوم کہ اطمینان کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، تیسرا مومن بندوں کا جو اعلیٰ مقام ہے وہ اخص الخواص ہے، یعنی اللہ کے وہ بندے جن کے دل کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے دیدار سے حاصل ہوتا ہے، ذکر سے نہیں، وہ رب کا جلوہ دیکھ کر سکون پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب ذکر کرتے ہیں تب ان کے سامنے جلوہ خداوندی ظاہر ہونے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار تجلیات کا ورود ہونے لگتا ہے، اللہ کے تجلیات نازل ہوتی ہیں، ان کے دل پر اترتی ہیں۔ غور کریں، جب بارش ہو اس کے بعد سورج کی کرنیں آئیں اور زمین تک پہنچیں تو زمین لہلہانے لگتی ہے۔ صرف بارش ہوتی رہے اور دھوپ نہ آئے تو جو پودے اگے ہیں وہ بھی سڑ گل جاتے ہیں۔ تو جس طرح سورج کی شعاعیں زمین کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ پودے اگائے، ایسے ہی انوار الہی کے تجلیات جب دل کی زمین پر پڑتی ہیں تو ذکر الہی کے پودے اگتے ہیں، اور وہی پودے اگلے دنوں میں ایک لہلہاتا درخت بنتے ہیں، پھلدار درخت بن جاتا ہے، اس کا سایہ دنیا کو ملتا ہے، اس کی ہواؤں سے دل کی دنیا کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور ایسے پھل ملتے ہیں جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دل کی دنیا پر انوار و تجلیات الہی کی شعاعیں جب گرتی ہیں تو یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اخص الخواص، اللہ کے خاص بندوں میں بھی خاص کے دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال
دلوں کا اطمینان کس کو کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ تفصیلات مفسرین کرام نے، صحابہ کرام نے جو بیان فرمائے ہیں، ہم نے وہ آپ کے گوشے گدار کیے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے خلاصے کے طور پہ کہا ہے، وہ تفسیر روح البیان میں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دل کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو دل کا اطمینان اور دل کے سکون پانے والے بندوں کی 3 قسمیں تھی جو اوپر بیان کی گئی۔ دل کا اطمینان جن کو حاصل ہوتا ہے، دل کا سکون جن کو ملتا ہے، کس سے ملتا ہے؟ وہ کیفیتیں 3 قسم کے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور ان بندوں کی جو دل کی کیفیتیں ہوتی ہیں، دل ایک ہی ہوتا ہے مگر اس کی کیفیت 4 قسم کی ہوتی ہے، 4 قسم کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ ایک، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قلب قاسن، یعنی وہ دل جو بہت سخت ہوتا ہے۔ دل جس کا سخت ہو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ ذکر سے اطمینان ملتا ہے، نہ ذکر کی لذت سے اطمینان ملتا ہے، نہ ذکر کی بنیاد پر جلوہ الہی سے اطمینان ملتا ہے۔ وہ چیزیں تو ان کو حاصل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے دل کے دروازے بند ہوتے ہیں، جیسے آج ہمارے دل کے دروازے ذکر الہی کے لیے ہم نے بند کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا، خالق کائنات تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے دل میں ہمیشہ میرا ذکر رہے، رب تو یہی چاہتا ہے، مگر ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ہم نے دکانوں کے دروازے کھول دیے، ذکر الہی کے دروازے بند کر دیے، ہم نے گھروں کی کھڑکیاں کھول دی مگر ذکر الہی کے دروازے اپنے دل کے لیے بند کر دیے، ہم نے راشن کے دروازے کھول دیے مگر ذکر الہی کے دروازے بند کر دیے، اور ٹائم پاس کرنے کے دروازے ہم نے کھول دیے مگر ٹائم کو پاس ہونے سے بچانے کا دروازہ ہم نے بند کر دیا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ کیفیتیں آج ہمارے پاس نہیں ہیں، پھر کیسے ہمارے دلوں کو اطمینان ملے گا، کیسے سکون ملے گا، کہاں سے چین آئے گا؟ چین آنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے، ذکر کا دروازہ ہی، آنے کا دروازہ ہی ہم نے بند کر لیا تو چین کہاں سے ملے گا؟ تو ایک وہ دل ہوتا ہے جس کو قلب قاسی کہتے ہیں، یہ کافر اور منافقوں کا دل ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، نصیحتیں کرنے کے بعد بھی اے لوگوں تمہارے دل سخت ہو گئے، بلکہ سخت ترین ہو گئے، اس طرح کے پہاڑوں کے جیسے، پتھر کے جیسے سخت ہو گئے۔ بلکہ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کبھی پتھروں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یعنی کبھی چٹانوں سے، پہاڑوں سے پانی پھٹ کے نکلتا ہے، کبھی نہریں بہتی ہیں، مگر انسان کا دل ایسا سخت ہو چکا ہے، نہ وہاں پانی کا وجود ہے، نہ نہریں پائی جا سکتی ہیں۔ تو حاضرین کرام، یہ قلب قاسی ہے۔ دوسرا قلب ناسی ہے۔ ایک قلب قاسی کفار مشرکین کا دل تھا جس کو سخت دل کہتے ہیں، دوسرا قلب ناسی مطلب بھولنے والا دل، وہ عام درجے کے مسلمانوں کا دل ہے۔ وہ مسلمان جو گناہ بھی کرتا ہے، گناہ گار ہے، مگر اس کے دل میں ایمان ہے، تو وہ قلب ناسی ہے، مطلب وہ گناہ کرتا ہے مگر دل میں ایمان ہے۔ تو دوسرا جو درجہ ہے وہ قلب ناسی کا ہے، اور تیسرا جو درجہ ہے وہ قلب مشتاق ہے۔ قلب مشتاق مانے اللہ کا وہ مومن بندہ جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے ذکر سے ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کس کو؟ جو مومن اطاعت گزار بندہ ہے، گناہوں سے بچتا ہے، حرام کاریوں سے بچتا ہے، کسی کو اذیت دینے سے پرہیز کرتا ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرتا ہے، والدین کا حق دیتا ہے، اولاد کا حق دیتا ہے، اپنی زبان، اپنے آنکھ، اپنے ہاتھ پیر وغیرہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، عبادتوں میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، ایسے بندے کو قلب مطیع، مومن مطیع کہتے ہیں، اطاعت گزار بندہ، اطاعت گزار مومن کا دل مشتاق دل ہوتا ہے، قلب مشتاق، اس کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، وہ مومن دل کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو مومن اطاعت گزار ہو، گناہ گار نہ ہو۔ یعنی آپ اور ہم جیسے لوگ گناہ بھی کرتے رہیں، ذکر پر ذکر کرتے رہیں، تو ذکر سے اطمینان نہیں ملے گا،
ذکر سے اطمینان پانے کے لیے پہلے اطاعت کرنا ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ تیسرا درجہ تھا، دل کی تیسری قسم۔ اور چوتھی قسم کیا ہے؟ قلب وحدانی، یعنی وہ دل جس پر اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اس کی سمدیت اور اس کی وحدانیت کے انوار اور تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ وہ انبیاء کرام کا دل ہے، خواص بندوں کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے خاص بندوں کا دل ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کی صفات سے اطمینان ملتا ہے۔ فرق ملحوظ رکھیے، جو بندہ اطاعت گزار ہو، مومن ہو، گناہ نہ کرے، نافرمانی سے بچے، اس کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے۔ اور جو بندے ایسا دل رکھتے ہیں جس کو قلب وحدانی کہتے ہیں، قلب وحدانی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا جلوہ ان کے دل میں نازل ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ انبیاء کرام ہیں، اخص الخواص خدا کے بندے ہیں، اور ان کے دل کو ذکر الہی کرتے کرتے اللہ کی ذات سے اور اللہ کی صفات سے اطمینان ملتا ہے۔ ذات اور صفات سے اطمینان ملنے کا مطلب کیا؟ حاضرین کرام، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ یوں سمجھنا چاہتے ہیں تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ بعض ایسے بندے ہیں، ان کو علاج شفا کے لیے، شفا پانے کے لیے ان کو دوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذکر کے درجے میں وہ دوا لیں گے تو شفا ہوگی۔ اور بعض ایسے بندے ہوتے ہیں کہ بیمار تو ہوتے ہیں مگر بیماری کا علاج دوا سے نہیں کرتے، بلکہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا مانگتے ہیں، اور خالق کائنات ان کو شفا عطا فرماتا ہے، ان کو دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ جو فیض ہے، یہ فیض ذات الہی سے جاری ہوتا ہے۔ تو ذات الہی سے، صفات الہی سے جو فیض جاری ہوتا ہے وہ شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کے اطمینان کی یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ دل کیا ہوتا ہے، دل کے درجات کیا ہوتے ہیں، دل کے مقامات کیا ہوتے ہیں، یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات تھی۔ حاضرین کرام، اب ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم کی دنیا کتنی بڑی ہے۔ آج تک ہم کو دل کے بارے میں اتنا ہی معلوم تھا کہ گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ بائیں جانب یہاں سے سینے سے 4 انگل نیچے رہتا ہے، اتنا معلوم تھا گوشت کا ٹکڑا ہے۔ لیکن دل کہتے کس کو ہے اصل میں؟ اصل میں دل اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے نزول کی جگہ ہوتی ہے، اس کو دل کہتے ہیں عربی میں۔ قلب، اسلام میں قلب کا معنی یہ ہے۔ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت سیدی محدث اکن عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی عبارت میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا کہ دل ہوتا کیا ہے اور دل کا مقام کیا ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ دل کا جب بھی ذکر کریں آپ، ماحول معاشرہ ویسا ہو چکا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ دل کا جب بھی ذکر کریں گے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ دل کا مطلب جس میں کھانے کی خواہشیں ہوتی ہیں، پینے کی خواہشیں ہوتی ہیں، دل جو بولا وہ سن لینا، نہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لوگ یہ مشورے دیتے ہیں، دل کی خواہش پوری نہیں کرے تو بیمار ہوتے کہتے، دل کی خواہشیں پوری کرے تو بیمار ہوتے۔ دین یہ کہتا ہے ہاں، دل کی خواہش اللہ کا ذکر ہو، دل کی خواہش عبادت ہو، دل کی خواہش نماز ہو، دل کی خواہش تلاوت قرآن ہو، دل کی خواہش خیرات و صدقات ہو، تو ایسے خواہشیں پورے کرنے سے یقیناً بیمار نہیں ہوتے۔ لیکن آج کل لوگ دل کی خواہشیں پورے کرنے کا نام یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ کر لینا، کبھی روکنا نہیں۔ دنیا والوں کی باتیں مت سنیے، ہم مسلمان ہیں، ہم کو اللہ رسول کی بات سننا ہے اور اللہ والوں کی باتیں سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت محدث اکن سیدی عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ہمارے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، معلوم ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ دل ہے۔ وہ دل ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تمام اعضاء درست ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بگڑتا ہے تو تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا خلاصہ حضرت نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں محدث اکن رحمۃ اللہ علیہ، خدائے تعالیٰ کی مخلوق میں دل سے بڑھ کر کوئی شریف نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں جتنی مخلوقات ہیں، 70,000 عالم،
70,000 عالموں میں بے حساب مخلوقات، ان میں سب سے شریف اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ دل ہے۔ اور پھر حضرت یہ فرماتے ہیں یہ ربانی صندوقچہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک صندوق ہے، تو ربانی صندوقچہ ہے جس میں رحمانی موتی رہتے ہیں، رحمان کے موتی اس دل میں رہتے ہیں۔ جیسے سمندر کے اندر تہ میں سیپی میں موتی ہوتے ہیں، وہ دنیا کے موتی ہوتے ہیں جو لاجواب اور بے قیمت ہوتے ہیں، اور ہمارے ایمان والوں کے دل میں وہ دل خود اللہ تعالیٰ کا رحمانی صندوقچہ ہے، اللہ تعالیٰ کا صندوقچہ ہے، پھر اس میں رحمان کے موتی ہوتے ہیں۔ وہ موتی محبت الہی کا موتی ہے، عشق خداوندی کا موتی ہے، قرب الہی کا موتی ہے، اور رحمت الہی کا موتی ہے۔ کیا کیا موتیاں اس کی، کیا کیا رنگینیاں اس میں ہوتی ہیں۔ تو فرما رہے ہیں حضرت کہ جس میں رحمانی موتی ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالی ہمارے دل کی طرف ہر روز 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہے۔ مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ غور کریں کتنی بڑی بات ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچے کو دن میں 2 مرتبہ پیار سے دیکھ لیں تو بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے محبت سے دیکھا ہے، اور بچے اگر محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھیں ماں باپ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ پروردگار 360 مرتبہ ہمارے دل پہ نظر رحمت فرماتا ہے، مگر افسوس کہ ہمارے دل کو احساس ہے نہ ہماری عقل کو احساس ہے۔ کیوں؟ حضرت فرما رہے ہیں، غور کیجئے کتنی پیاری بات فرماتے ہیں۔ پانی میں کچھوا رہتا ہے، تانبیل جس کو کہتے ہیں، تو پانی میں ایک کچھوا رہتا ہے، وہ جب انڈے دیتا ہے تو نہ انڈوں پہ بیٹھتا ہے نہ انڈوں کو سیکتا ہے۔ جیسے مرغی اپنے انڈوں پہ بیٹھتی ہے، گرمی پہنچاتی ہے، تب 20-21 دن کے بعد میں اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کبوتروں کو تقریباً 15 دن لگتے ہیں ان کے بچے انڈے سے نکلنے کے لیے۔ تو جب سیکتے ہیں، گرمی دیتے ہیں، اس پہ بیٹھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے۔ مگر پانی میں رہنے والا یہ کیچوا جب اپنے انڈے دیتا ہے تو انڈوں پہ نہ بیٹھتا ہے نہ اسے سیکتا ہے۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں بلکہ دور سے ان کی طرف دیکھتا رہتا ہے، پانی کے اندر انڈوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو اس کی نظر کی وجہ سے فرمایا کہ تاثیر نظر سے بچے بن جاتے ہیں، انڈے میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں تاثیر نظر سے، نظر کی تاثیر سے۔ فرما رہے حضرت کے ادنا ایک کچھوے کی نظر میں یہ تاثیر ہے تو خدا تعالیٰ کی نظر میں کیسا اثر نہ ہوگا۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ ہر دن ہمارے دل پر، مومن کے دل پہ نظر رحمت فرما رہا ہے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اس دل میں پیدا نہیں ہوں گے۔ سمندر کی تہ میں موتی پیدا ہوتے ہیں، رحمانی نظر کی وجہ سے ہمارے دل میں کیسے موتی اور ہیرے جواہر بنیں گے۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ 360 مرتبہ دل پر خدا تعالیٰ کی نظر پڑے، پھر بھی ہمارا دل سیاہ کا سیاہ ہی رہے، کالے کا کالا دل ہے، گناہ کے گناہ ہے، نافرمانی کی نافرمانی ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں آپ نے غور نہیں کیا، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انڈے کچھوے کی مخالفت نہیں کرتے۔ جو انڈے ہیں وہ اپنے کیچوے کی نظر کی مخالفت نہیں کرتے، اس لیے کیچوے کی نظر کا اثر ہو جاتا ہے، مگر ہمارا کمبخت دل ہر وقت خدا تعالیٰ کی مخالفت پر تلا ہوا ہے، اس لیے کچھ اثر ہونے نہیں دیتا۔ ہاں، اولیاء اللہ کے دل مخالفت نہیں کرتے، اولیاء اللہ کے دل مخالفت نہیں کرتے، اس لیے ان پر نظر کا اثر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی نظر رحمت کا اثر اگر ہمارے دل پہ پیدا کرنا ہے تو دل کو مخالفت سے بچانا ہے۔ صبح سے شام تک دیکھو آپ، مخالفت در مخالفت، مخالفت پر مخالفت۔ کون سا وقت ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزار رہے ہیں؟ مسجد میں آ کے بھی نافرمانی، مسجد میں آ کے بھی نافرمانی، جلدی جانے کی فکر یا دنیا کی باتیں۔ مسجد میں آتے ہیں، گلی کوچوں کے مسئلے حل کرنے کو جاتے ہیں، لوگ مسجد میں آ کر اپنے گھر بار پڑوسیوں کی باتیں مسجد میں کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آ کر بھی نافرمانی کریں گے تو پھر کہاں عبادت کریں گے، کہاں فرما برداری کریں گے؟
تو یہ ہمارے دلوں کی کیفیتیں ہیں، اس وجہ سے ہمارے دل پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ حاضرین کرام، اب اس میں احادیث پاک بہت ساری تفصیلات کے ساتھ ہے، بات اختصار کی طرف لے جاتے ہوئے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، کہ دل کی دوا 5 چیزوں میں ہے۔ اگر ہم اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتے ہیں، سکون پانا چاہتے ہیں، آج ہمارے دلوں کو جو سکون نہیں ہے اسی وجہ سے ہم بیمار ہیں۔ دیکھیے آپ، آئے دن بیماری پر بیماری، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، شوگر آ گیا، برین ٹیومر ہو گیا، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، رات میں نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں لینا پڑتا ہے، دن میں چین نہیں ہے، اسی لیے گھر میں چڑچڑاہٹ، دکانوں پر چڑچڑاہٹ، بازار میں چڑچڑاہٹ، ہر وقت دیکھیے ٹینشن ٹینشن۔ پہلے لوگ اپنے بچوں کو گود میں لے کے پھرتے تھے، اب ٹینشن کو گود میں لے کے پھر رہے ہیں۔ جب دیکھیے تب ٹینشن، شکایت شکایت، شکر کے کلمات ہی نہیں ہے زبان پر، جس سے ملے شکایت، نہیں وہ ایسا ہو گیا، وہ کاروبار ایسا ہو گیا، اللہ تعالیٰ صحت دیا اس کا کوئی شکر نہیں ہے، ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں دیا، سکون سے کھا پی رہے ہیں، اس پر کوئی شکر نہیں ہے، بیماری تھوڑی ہے، اتنے بیمار بھی نہیں ہے کہ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، اس پر کوئی شکر نہیں ہے، شکر کا لفظ ہی نہیں ہے، ہمیشہ شکایت۔ اور خاص طور پر بڑے بڑے مالدار اور کاروباری تو ہمیشہ شکایت میں رہتے ہیں، جب بھی بولیں گے نہیں کاروبار صحیح نہیں چل رہا مول صاحب، پچھلے سال اچھا تھا، یہ مہینہ ذرا ٹینشن میں جا رہا، فائدہ نہیں ہوا۔ ارے جب فائدہ ہوا تھا تب تو شکر کرے تھے۔ اور فائدہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی اصل لاگت میں نقصان ہوا تو اس کو نقصان کہتے ہیں، اصل لاگت میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، فائدے میں کمی ہو گئی تو نقصان کہہ رہے ہیں۔ پچھلے مہینے مان لیجئے کہ 2 لاکھ کا فائدہ ہوا تھا، اس مہینے میں 1.5 لاکھ کا ہو گیا تو کہہ رہے ہیں نقصان ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ ناشکری کے کلمات ہیں، اس لیے ہمیشہ ٹینشن۔ جو ملا اللہ کا شکر کرنا سیکھیے، شکر کرنا سیکھیے، جو ملا اس پہ شکر کریے، پھر دیکھیے کیسی راحت ملتی ہے۔ تو یہ دلوں کی بے چینی جو ہے یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، بڑے صوفی بزرگ ہیں، کتابیں آپ نے لکھی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ بیماریوں کا، دل کے بیماریوں کا علاج 5 چیزوں میں۔ کیا ہیں وہ 5 چیزیں؟ ارشاد فرماتے ہیں قراءۃ القرآن بالتدبر، غور و فکر کر کے قرآن کی تلاوت کرو، قرآن شریف کی تلاوت غور و فکر کر کے کرو۔ اب کیسا غور کرنا مول صاحب؟ پہلے سیکھنا پڑتا۔ غور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جو دل میں آیا سوچ لینا، سیکھنا پڑتا۔ غور بھی کیا کرنا، وہ سیکھنا، ہر چیز سیکھنے کی ضرورت پڑتی۔ بھائی سیکھے بغیر جب پیدا ہوئے، سیکھے بغیر دودھ پینا بھی نہیں آیا، ماں کا دودھ بھی نہیں پی سکے سیکھے بغیر، کہاں قرآن پڑھ سکتے، کہاں قرآن کی باتیں سمجھ سکتے؟ پہلی مرتبہ پیے تو ٹھسکا لگا، سیکھنا نہیں آیا تھا نا، ماں سکھاتی ہے کہ بیٹا دودھ کیسے پینا ہے، تو ماں کے سکھائے بغیر دودھ نہیں پی سکے، قرآن پڑھ سکتے، قرآن سمجھ سکتے، سیکھنا پڑتا۔ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، صحابہ نے سکھایا ہے، ان کے تابعداروں نے سکھایا ہے، اب اساتذہ استاذ علماء سکھاتے ہیں۔ تو بہرحال تدبر کریں، غور کریں۔ میں مثال دینے کے لیے ایک طریقہ آپ کو سکھاؤں گا۔ جب آپ پڑھیں قرآن مجید الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اب یہاں غور کریں، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ تو فرما رہا ہے، لیکن ہم ماں باپ کی تعریف کرتے، استاذ کی تعریف کرتے، تاج محل دیکھ کے اس کے شاہجہاں کی تعریف کرتے، اور قطب مینار دیکھ کے سر اٹھا کے بادشاہ کی تعریف کرتے۔ بادشاہوں کی بادشاہ کی تعریف تو نہیں کرتے، بنانے والے بادشاہ کی تعریف کرتے، جو دیکھے اس کی تعریف۔ دنیا میں ہم اتنے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، پھر تمام تعریف اللہ کے لیے کیسے ہوئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بنانے والے کو طاقت اور قوت، عقل و سمجھ اور بنانے کی ٹیکنک اللہ نے دی ہے، تو اس کی تعریف کرنا در حقیقت اللہ ہی کی تعریف کرنا ہے۔ تو تعریف ایسی کرنا چاہیے۔ کیا تعریف ہے پروردگار کی کہ اس نے بادشاہ کو اتنی سمجھ دیا کہ وہ قطب مینار بنا سکا، ورنہ آج ہم کیسے ویسا مینار بنا سکتے؟ آج ہم کیسے ویسے تاج محل بنا سکتے؟ کیا شان ہے پروردگار کی، کیسا کیسا ذہن دیا۔
آج اتنی ٹیکنالوجی بڑھی ہے، اس دور میں ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی اور نقل کرنے کے سامان بھی ویسے نہیں تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھانے کے، پھر کیسے اٹھائے ہوں گے، کتنی محنت کیے ہوں گے، وہ طاقت بھی اللہ نے ان کو دی تھی۔ تو تعریف اللہ کے لیے ہی ہے ہر وقت، لکھنے والے کی تعریف اللہ کی تعریف ہے کیونکہ رب نے اسے وہ قوت دی، بولنے والے سمجھانے والے کی تعریف اللہ کی تعریف ہے کیونکہ اللہ نے اس کو وہ گویائی، وہ سمجھ عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ غور و تدبر کریں تو قرآن جب غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اب اور ایک مثال دے دوں گا میں، آپ سمجھ لیجئے تاکہ اطمینان ہو جائے، غور کرنے کا طریقہ ملے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندو، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، وہ تم کو دودھ عطا فرماتا ہے۔ کیسے عطا فرماتا ہے؟ ارشاد فرمایا من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ تعالیٰ تم کو دودھ عطا فرماتا ہے، کہاں سے؟ من بین فرث و دم، یعنی جانور کے نجاست اور اس کے خون دونوں کے درمیان سے ایک دھار نکلتی ہے، ایک طرف نجاست ہے ایک طرف خون ہے، دونوں کے درمیان سے ایک دھار نکل رہی ہے، سفید دودھ، اور وہ ایسی غذا کے پیدا ہونے والے سے بچے سے لے کر موت کے منہ میں جانے والے بوڑھے تک کے لیے غذا ہے۔ مگر وہ غذا جو نکل رہی ہے نجاست اور خون دونوں کے درمیان سے نکل رہی ہے۔ خون بھی نجس ہے مگر انسان حیوان جو کھاتا ہے اس کی نجاست جہاں جمع ہوتی ہے وہ دونوں کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے، نہ نجاست کا اثر مطلب رنگ، اور نہ ہی اس کی بو، اور نہ ہی اس کا مزہ، دو نجاستوں کے درمیان سے دودھ نکل رہا ہے۔ غور کرو، قرآن پاک تدبر سے پڑھو، دل کو اطمینان ملتا ہے، دل کا سکون کیسے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں قراءۃ القرآن بالتدبر، طوطے کے جیسا رٹنا نہیں، پڑھے 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 4 پارے پڑھے 10 پارے پڑھے، اچھی بات ہے، پڑھ لینا چاہیے، مگر 1-2 آیتیں کم از کم ایسی بھی پڑھنا چاہیے کہ اس میں غور کریں۔ ایک طرف آپ 5 پارے پڑھیے لیکن 10 منٹ اس کے لیے بھی نکالیے۔ قرآن جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن غور بھی ہونا چاہیے، اور وہ غور آپ اللہ کی قدرت میں کریں گے، مسائل میں نہیں کریں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے، طلاق کے مسئلے قرآن میں بیان کیے جا رہے ہیں، اب آپ غور کر کے مسئلے نکالنا چاہ رہے ہیں، یہاں نہیں چلے گا آپ کا غور، آپ کی عقل یہاں کام نہیں کرے گی۔ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے معجزات، اس بارے میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کے قربت اور اس کے نزدیکی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وہ خلاء الباطن، یعنی انسان اپنا باطن خالی رکھے۔ باطن کا مطلب پیٹ، باطن کا مطلب دل، یہ دونوں چیزوں کو خالی رکھے۔ جب دل بولا کھا رہے ہیں، ہے نا، آج ہماری قوم کو دیکھو آپ، رات میں 3 بجے تک جگ رہے ہیں تو 3 بجے تک بھی فریج میں سے وہ نکالے کھائے، یہ نکالے کھائے، یہ نکالے کھائے، کبھی سیب کھا لیے، کبھی آئس کریم کھا لیے، کبھی چاکلیٹ کھا لیے، سونے سے پہلے تک کھا رہے ہیں، 3 بجے 2 بجے تک بھی کھا رہے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہی پھر فریج کھولے پھر کھائے، بس یہ کھائے وہ کھائے یہ کھائے، کھانے میں پوری زندگی چلے جا رہی۔ پیٹ کو خالی رکھنا بھی سیکھیے اور دل کو خالی رکھنا بھی سیکھیے۔ دل اور پیٹ جب خالی رکھا جاتا ہے تو ذکر کی لذت محسوس ہوتی ہے، دل کا علاج ہوتا ہے۔ دل کا علاج، دوسرا طریقہ دل کے علاج کا خلاء الباطن۔ اور دل کو کیسے خالی رکھیں؟ پڑوسی کی فکر، ارے کل رات میں بہت دیر سے آیا، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی بازو والوں سے، کیا ہو گیا کہ نہیں معلوم، ان کا بچہ نہیں دکھ رہا، ارے بچی کو جا کے ان چھوڑ کے آتا، اپنی بچی کو کیا کرتی نہیں معلوم، کوئی نیا آدمی گلی میں سے گزر رہا تو یہاں کہیں کو آ گیا ہے، روڈ پہ خود جا رہے ہیں، ارے وہ بڑی بلڈنگ بنا دیا بھائی، اپنے کو کہیں کو بھائی کیا ملنے والا ہے اپنے کو یہ سب بحثوں سے، ان وہ کرا، وہ آدمی یہ کرا، ان ایسا کرا، ارے اپنی فکر کیجئے بھائی، اپنے دل کو خالی رکھو، دنیا بھر کی فکر نکال دو، ایک فکر بنا لو، میرا رب میرے رسول، بس اس فکر میں گم ہو جائیے، پھر دیکھیے اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے۔ تو دل کی بیماری کا علاج کا دوسرا طریقہ یہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ آپ فرماتے ہیں قیام اللیل، رات کے وقت میں قیام کرنا،
یعنی عبادت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، باضابطہ بزرگوں نے لکھا ہے، رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ میرا محبوب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رات میں دن میں مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور رات میں جب میں اپنی محبت کے دروازے کھولتا ہوں تو وہ سو جائے۔ دن میں تو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، لیکن رات میں رب تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے محبت کے دروازے کھول دیتا ہے، تب بندہ سو رہا ہے، وہ کیسے میرا بندہ ہو سکتا ہے؟ تو قیام اللیل، رات میں عبادت کرنا، قیام کرنا۔ چوتھا، وَالتَّضَرُّعُ إِلَى اللَّهِ عِنْدَ السَّحَرِ، صبح صادق سے پہلے دربار الہی میں بیٹھ کر، کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، اے اللہ معاف فرما، مغفرت عطا فرما، میں گناہ گار ہوں، مجھے بخش دے، یہ دعائیں کرنا، یہ دل کی بیماری دور کرنے کا طریقہ ہے۔ اور پانچواں طریقہ فرمایا مجالست الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کرکٹ چل رہا ہے، ٹی وی پر ساتھ بیٹھ گئے، انٹرنیٹ پر بیٹھ گئے، فون پر دیکھ لیے، اور دوست و احباب جو ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب ایک نئی اور جماعت نکل گئی ہے، کچھ بولے کہ کیا بولے؟ صحابہ کو برا بولے، ان لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ صالحین کی مجالست اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، تو دل کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، دل کو اطمینان اور چین حاصل ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، احادیث پاک بہت ساری تفصیلات ہیں، خیر اب زیادہ کہنے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے، میں ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ حضرت ابو ادریس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جیسے تم اپنے کپڑے دھوتے ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنا دل دھو لیا کرو، دل صاف کرنے کی فکر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کپڑوں کی صفائی سے زیادہ دل کی پاکیزگی پسند ہے۔ مطلب کپڑے نجاست میں ہوں تو دھو لو، لیکن بار بار کپڑے کے دھونے کی توجہ، صاف رکھنے کی توجہ کہ ایک دھبا نہ آئے، استری کرنے کے بعد ایک سل ختم نہ ہو جائے، سل نہ پڑے، یہ فکر ہے، اس سے زیادہ فکر دل کی صفائی کی کیا کرو کہ میرے دل میں چغل خوری کہاں ہے، غیبت کہاں ہے، لوگوں کا کینہ کہاں چھپا ہے، بغض کہاں چھپا ہے، میں کتنی لوگوں سے نفرت کرتا ہوں، میرے دل میں لوگوں کی متعلق فکریں کیوں ہیں، یہ سب بیماریوں سے دل کو صاف کرو۔ اور فرمایا کہ ایک بزرگ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بیت الخلاء میں رہ کر اپنے خادم کو آواز دی، ضرورت خانے میں تھے، بیت الخلاء میں اپنے خادم کو آواز دی اور ہاتھ بڑھا کر اپنا کرتا جو پہنے ہوئے تھے، قمیص، وہ نکال کر خادم کو دے دیا اور کہا کہ یہ ابھی خیرات کر دو، دیر مت کرو، ابھی خیرات کر دو، کسی کو دے دو جو ضرورت مند ہے۔ تو خادم نے حکم کی تعمیل کی، جب آپ باہر تشریف لائے تو اس نے عرض کیا، حضرت ایسی کیا عجلت تھی، آپ باہر آ کے بھی اپنے قمیص نکال کے دے سکتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کرتا میں بعد میں بھی خیرات کر سکتا تھا، لیکن میاں قلب کو پلٹتے دیر نہیں لگتی، دل کو پلٹتے دیر نہیں لگتی، نہ جانے کس وقت یہ ارادہ بدل جائے اور میں ثواب سے محروم رہ جاؤں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ قمیص کسی کو دینی چاہیے، اس لیے میں نے حمام سے پہلے قمیص نکال کر دے دی، تاکہ دل بدل گیا تو پھر وہ نیکی کام میں نہیں کر سکوں گا۔ تو جیسے دل میں نیکی کی بات آئے جلدی کرو، ممکن ہے کہ دل کا ارادہ بدل جائے۔ تو اب غور کیا جا سکتا ہے کہ دل کیسے اپنا رنگ بدلتا ہے، اور پھر جب بھی دل میں نیکی کی بات آئے فوراً نیکی پر عمل کر لینا چاہیے، اور برائی کے بعد جب بھی آئے فوراً عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دل بدل جاتا ہے۔ اس لیے کسی کو گالی دینا، دل بولتے ہی نہیں دینا، خاموش ہو جانا تھوڑی دیر۔ کسی کو نقصان پہنچانے کا دل کہتے ہی ہرگز نہیں کرنا، رک جاؤ تھوڑی دیر، دل بدل جاتا ہے۔ کیوں خامخواہ کی دل کی بات میں آ کر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہو، کسی اور کو نقصان دیتے ہو؟ تو دل میں آنے والی اچھائی پر فوراً عمل کیا جائے، دل میں آنے والی برائی پر فوراً عمل نہ کیا جائے، کیونکہ دل کا معنی ہے بدلنے والا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل ایک چڑیا کی طرح ہے، جیسے چڑیا ایک شاخ پہ تھوڑی دیر بھی نہیں بیٹھتی، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں اڑتی ہے، اور زمین پر جب آتی ہے تو پھدکنے لگتی ہے، ایک منٹ ایک جگہ نہیں بیٹھتی، یہاں بیٹھی اڑ گئی، وہاں بیٹھی اڑ گئی۔ تو جیسے چڑیا ایک جگہ نہیں بیٹھتی، دل بھی ایک حالت میں نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے استقامت کے درجے پہ آ جاتے ہیں، وہ اپنے دل کو قابو میں رکھتے ہیں، لیکن ان کا دل بھی ان کے درجے میں ایک جگہ نہیں بیٹھتا، کبھی
طریقت کے درجے میں ہوتا ہے، کبھی حقیقت کے درجے میں آتا ہے، کبھی معرفت کے درجے میں آتا ہے، کبھی فنا فی اللہ کے درجے میں آتا ہے، اور کبھی بقا باللہ کے درجے میں آتا ہے، کبھی عشق کی سوزش میں جل جاتا ہے، اور کبھی محبتوں میں ناز کرنے لگتا ہے۔ ان کے جیسے درجے ہوتے ہیں، ان کا دل ویسا بدلتا ہے، دنیا والوں کے جیسے دل ہوتے ہیں ان کا دل ویسے بدلتا ہے۔ تو بہرحال دل کا نام ہی بدلنے والا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت کی انگلیوں میں ہے، وہ جیسے چاہے لوگوں کے دلوں کو پلٹ دیتا ہے۔ تو حاضرین دعا یہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حق کی طرف پلٹے، اپنی محبت کی طرف پلٹائے اور دین کی طرف پلٹائے، دین اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ تو بہرحال یہ دل کی کچھ کیفیتیں اور اطمینان قلب کیسے حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں چند باتیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں۔ جو معلومات ہم کو فراہم ہوئی ہیں دین کے متعلق، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ سے، بچیوں سے، بیٹوں سے، بچوں کو، ماں باپ کو سنائیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، خیر کی بات دوسروں تک پہنچتی ہے، اور نہیں معلوم کون عمل کر لے۔ جو عمل کرے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، آپ کا ثواب ہم کو ملے گا۔ تو جیسے نیکی پھیلتی جاتی ہے، ثواب بھی پھیلتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے بات کریں تو نیکی کی بات کریں، دین کی بات کریں۔ دنیا کی نیوز، دنیا کے چینلز، دنیا کی خبریں، دنیا کی سیاست، ان چیزوں پہ ہمیں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا ہمارے ساتھ قبر میں آنے والی نہیں ہے۔ ہمیں قبر میں کام آنے والا ہمارا دین ہے، تو اس دین کی فکر کریں، اس دین کی بات کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو استقامت عطا فرمائے، ثابت قدم رکھے، اور وقت اخیر تک ہمارے دلوں کو خالق کائنات دین و ایمان پر باقی رکھے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔